بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین. چلیے آج ہم دیکھنے والے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیت، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آیتیں بہت ہی فضیلت والی آیتیں ہیں. ساری بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں بھی شامل ہے. یہ اس کو ہم مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. اور اس سورہ کی دو جو آخری آیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے دی گئی ہے. یہ سورہ بقرہ کی جو دو آیت پڑھ لے وہ ہر چیز سے کفایت کرتی ہے، ہر چیز سے کافی ہے. یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تو نصرت بھی شامل ہوتی ہے، مدد بھی شامل رہتی ہے اس کے پڑھنے والے کو. اور پھر اس میں مطلب اس کی یہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اس کو سوتے وقت اگر کوئی پڑھ لے تو رات بھر اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا، اور صبح اگر کوئی پڑھ لے تو وہ دن بھر حفظ و امان میں رہے گا. تو یہاں پر بہت ساری نازک موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں بھی مانگی. اس میں جو دعائیں ہیں اس میں بہت پیاری دعائیں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بہت ہی اس کے پیارے انداز بیان بھی اس کا بہت زیادہ اچھا ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی اور کیا کیا فضیلت ہے. کہ جب یہ نازل ہو رہی تھی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ کئی فرشتے بھی نازل ہوئے تھے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے تھے، اور عرش کے خزانوں میں سے اس کو دی گئی تھی یہ بات، یہ جو آیات ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کی فضیلت بھی بہت ہے، اور اس کو پڑھنے کی عادت بھی بنانا چاہیے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ساری بہنوں کو یہ یاد ہوگی، جس کو یاد نہیں ہے وہ اس کو ضرور یاد کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 285. آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزلا، جو نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف. کیا نازل کیا گیا رسول کی طرف؟ قرآن. ومن ربہ، اس کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور تمام مومن بھی. پہلے رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے. کس بات پر ایمان لائے؟ قرآن پر، جو نازل کیا گیا رسول پر. تو یہ سب سے پہلے ایمان لانا ہے. کیا ہے؟ کہ قرآن نازل ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. کہ جو چیز جو بھیجی گئی ہے رسول کی طرف، اس سے پہلے بھی کئی کتابیں بھیجی گئی تھی، اور اب یہ بھی قرآن بھی نازل ہوا ہے نبی کی طرف. تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. تو اس بات پر پہلے تو رسول ایمان لائے اور پھر مومن بھی ایمان لائے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان لانا. کس بات پر ایمان لانا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رسول بھی جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اس پر وہ خود بھی ایمان لائے اور سب مومن بھی ایمان لائے. اور میں ربہ والمؤمنون، مومن تو وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. مومنون ہے ہی لفظ ایمان سے، کہ جو ایمان لاتا ہے، ہر چیز پر ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیز ہے اور اس پر ایمان لائے. رسولوں پر ایمان لائے. سب سے پہلے تو رسول پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد رسول پر کیا نازل ہوا ہے اس بات پر ایمان لانا، اس قرآن پر ایمان لانا. قرآن پر ایمان لانا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس میں یہ نہیں پوچھنا کہ اچھا یہ کیوں ہے، یہ احکامات ایسے کیوں ہیں، اس میں کیوں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے، آج کے زمانے میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں، بلکہ جو چیز جیسی نازل ہو چکی ہے، قرآن میں جو احکامات نازل ہو چکے ہیں، مومن کی صفات ہی وہ ہے. مومن کی صفت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ کہ مومن جب جیسے ہی سنتا ہے اس کو فوراً ایمان لے کر آ جاتا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں، کیسے، کب، اچھا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو کم علم لوگ ہیں نا، تو یہ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے. آپ سے بے وجہ بحثیں کرنے لگیں گے. تو ایسے لوگ جب آپ کے ہتھے چڑھ جائیں نا، تو آپ ان کو سلام کریں اور آگے بڑھ جائیں. آپ کہیں کہ نہیں بھائی، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی،
کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا زیادہ علم تو نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ہر دلیل دے سکے، جبکہ ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ احکامات سورہ بقرہ میں تھے، اور ہر چیز ہمیں اس میں پتہ چل گئی کہ کیا کیا احکامات ہم کو اس میں نازل ہوئے، وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ آمن الرسول، سب سے پہلے تو رسول ایمان رہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کون ہے آپ، فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہے تو میں تم پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ انہوں نے ایمان لے کر آ گئے نا، فوراً ایمان لے کر آ گئے رسول۔ اور پھر رسول کے اوپر پھر جو احکامات نازل ہوئے، جو وحی نازل ہوتی گئی، اس کو اس قرآن میں بند کیا گیا، اور اس قرآن پر پھر رسول بھی ایمان لائے، اور ہم سب مومن جو ہے وہ ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دل میں ضرور یہ بات سوچیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اس بات پر، اور پھر کیا ہے، کلن آمن باللہ، اور پھر ایمان لائے سب پر، سب مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ پر بھی، اللہ پر سب سے پہلے ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اب جب ایمان ہو گیا، سب سے پہلے ایمان کس پر ہے؟ سب سے پہلے اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو ہم نبی پر کیسے ایمان لائیں گے؟ پھر نبی پر ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تو سب سے پہلے ایمان کی جو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کون سا سٹیپ ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہیں، 6 اجزاء ہیں، ہے نا؟ اگر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، جیسے ہی ہم نے سٹارٹ کی تھی سورہ بقرہ، وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان بالغیب کے 6 جز ہے۔ اس میں سے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یہاں پر 4 بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ پر ایمان پہلا، پھر دوسرا فرشتوں پر ایمان، پھر تیسرا کتابوں پر ایمان، اور چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان۔ یہاں پر 4 کا ذکر کیا گیا، اور 5واں اور چھٹا کون سا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، روز قیامت پر ایمان، اور چھٹا کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، کہ جو بھی ہر طرح کی بھلائی اور برائی جو بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بات ہم کو ماننی چاہیے۔ 6 جز ہیں یہ ایمان کے، یاد رکھا کریں ہمیشہ، ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہیں۔ تو یہ اس میں سے 4 یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے کہ جو بھی کتابیں ہیں، اب یہاں پر پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کا ذکر آیا ہے کہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ ساری کتابوں پر سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، سٹارٹ سے ہی وہ نہیں مانتے کہ اللہ ہے۔ اب بہت سارے جو شرک کرتے ہیں، بہت سارے جو اپنے بتوں کو مانتے ہیں، تو ان کے پاس تو یہ پہلی سیڑھی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی اگر ہمارے پاس ہے تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس میں بھی پھر شرک نہیں کرتے۔ اب یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن فلاں بزرگ کے پاس ہم جائیں گے، فلاں مزار پر ہم جائیں گے، وہاں پر بھی ہم چادر چڑھا کے آئیں گے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم وہاں چلے گئے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس میں کون سی ہماری نیکی چلی جائے گی؟ چلو وہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، نہیں، بلکہ پھر اللہ کے ساتھ اپنے شرک کر دیا تو اللہ کو مانا ہی نہیں آپ نے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، سب سے پہلے وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا میرا اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہم کو دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو بھی اچھائی ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی برائی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو مجھ سے چھینا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو مجھے دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اگر ہمارے دل میں خیال آ گیا تو پھر کیا ہے، کوئی اس میں پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے، پھر ہمارا ایمان پکا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان پکا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ڈاوا ڈول ہے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اب اتنے سالوں سے تو دعائیں کر رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اب ایک بار مزار پر بھی جا کے آ جاتے ہیں، فلاں درگاہ پر لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ایک بار جانے میں کیا حرج ہے؟ شیطان اس طریقے کی بات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اکثر خواتین آپ دیکھیں گے کہ گاؤں میں اسپیشلی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیونکہ وہاں پر ایمان کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، سب سے پہلے علم کی کمی۔ اگر قرآن کا علم صحیح طریقے سے آ جائے نا انسان کو، تو پھر انسان کے اندر سے شرک ہی نکل جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو گاؤں میں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، جو بہت زیادہ جہاں پر کوئی دینی تعلیم دینے والا نہیں ہے، تو وہاں پر شیطان کو یہ ساری چیزیں ان کے دلوں میں بٹھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کیا سوچتا ہے کہ اب فار ایگزامپل اولاد نہیں ہو رہی، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اب اتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔
کوئی کہتا ہے کہ ارے تم ایک بار تو اس درگاہ پہ جا کے دیکھو، وہ فلاں جو بزرگ ہے نا، وہاں پر چادر چڑھاؤ، وہاں پر منت مانگو، وہاں پر نیاز دے دو، دیکھو کتنی جلدی کام ہو جاتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے ایک بار جانے میں کیا حرج ہے، چلو ٹھیک ہے، میں تو اتنی دعائیں کر ہی رہی ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ ہی رہی ہوں، چلو ایک بار جانے میں کیا حرج ہے۔ تو وہ حرج جو ہے نا، تو اس کے سارے ایمان کو ہی خراب کر کے رکھ دیتا ہے، پھر اس کا سارا ایمان ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک بار وہاں چلا گیا، اس کا ایمان خراب ہو گیا، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ پر ایمان لانا، کل آمن باللہ، سب سے پہلے پہلے رسول بھی اور سب مومن بھی، سب کے لیے کیا ضروری ہے پہلی سیڑھی؟ کہ اللہ پر ایمان لانا۔ کوئی اگر ایک نیکی، کوئی جیسے کہ ہم اکثر اس بات پر بات کرتے ہیں کہ بہت سارے کوئی لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم ہیں، ہندوز ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی بہت نیک لوگ ہیں، بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانے کھلاتے ہیں، غریبوں کو کپڑے پہناتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کا انٹینشن کیا ہے؟ ان کا انٹینشن یہ نہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہی کام اگر ایک ایمان والا بندہ کرے، مومن بندہ کرے، اور اس کے بجائے وہ آدھے سے بھی آدھا کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ کافر نان مسلم اگر کوئی 1,00,000 خرچ کر رہا ہے غریبوں پر، ان کو کپڑے پہنا رہا ہے، ان کو کھانے کھلا رہا ہے، اور اس کے اپوزٹ ایک مومن بندہ ہے، اس نے 100 روپے خرچہ کرے، تو اس کے 100 روپے کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس؟ یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ اس نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا۔ اور وہ جو غیر مسلم بندہ ہے، اس نے تو نہیں کی، بس یہ سوچا کہ چلو میں غریبوں کی مدد کر دوں، تو اس نے اس لیے کیا صرف۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ پر بغیر کسی کے شرک کیے اللہ پر ایمان لانا۔ سب سے پہلی سیڑھی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ بغیر شرک کیے اللہ پر ایمان لانا۔ یہ سوچنا کہ کوئی دوسرا میرا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کہ عامل جو ہے، اب یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ایڈورٹائز آتے ہیں کہ آپ کا کام 10 گھنٹوں میں آپ کا کام ہو جائے گا، 24 گھنٹوں میں آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا یہ فلاں کام ہے تو وہ 24 گھنٹے میں آپ کا ہو جائے گا، تو بس آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ یہ وظیفے کر لیں، آپ اس عامل کے پاس چلے جائیں، آپ کو فلاں وہ تعویذ دے دے گا۔ تو یہ سوچئے کہ جو چیز اللہ نہیں دینا چاہ رہا ہے، تو ہم جا کر تو ان سے کہیں کہ اللہ نہیں دے رہا ہے، آپ دے دیں۔ اس کا تو مطلب یہی ہو گیا نا کہ کسی عامل کے پاس ہم کوئی اپنا مسئلہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ بزنس میں کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، 1 سال ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو انسان نیک بھی ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے نقصان۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ نقصان کروانے کا بھی اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ تو وہاں پر اگر کوئی عامل کے پاس انسان چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سن رہا ہے، آپ میری بات سن لیجئے، آپ میرا کام کر دیجئے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہو گیا کہ جب ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی وظیفے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہو گیا کہ اللہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، تو آپ سن لیجئے، آپ ہمارا کام کر دیجئے۔ ان کے اندر کہاں سے اتنی طاقت؟ کیا وہ اللہ سے لڑ کے آپ کا کام کروا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب نہیں کروانا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک آزمائش میں ایک ٹائم تک کے مقررہ وقت تک کے وہ اس کو آزمائش اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ریزنز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ بہتر جانتا ہے، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، کہ کسی کے اوپر آزمائشیں ڈالنے کا بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ ارادہ اچھا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اور ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی انسان کیا کرتا ہے، جب پھر اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، وہ پھر تھوڑے دنوں میں وہ شیکی ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب میرا کام ہی نہیں ہو رہا، میں تو اتنی دعائیں کر رہی ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو اتنی تہجدیں پڑھ رہی ہوں، اتنے روزے رکھ رہی ہوں، میری بات ہی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں قبول کر رہا۔ چلو پھر شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم کیا کرو، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کل تو اتنے عامل، اتنے بابا، اور ان کا خود ہی ایمان نہیں ہے، کیا وہ اللہ سے آپ کی بات منوائیں گے؟ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ خود ہی شرک میں مبتلا ہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کیا آپ کو اللہ سے آپ کی بات منوا کے دیں گے؟ اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے، آج کل تو ایسے ایسے بابا کہ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، عورتوں کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ کیا اس قسم کے ہوتے ہیں بابا؟ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے آپ کی بات منوائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنی لعنتیں بھیجتا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے گند پھیلائی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر کے رکھا ہے اور لوگوں کو بھی بہکا رہے ہیں،
تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے؟ پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا ان سے اللہ راضی ہے؟ کیا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ نیک لوگوں سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ نیک تو نہیں ہوئے، یہ تو خود ہی شرک میں مبتلا ہیں، وہ خود آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہ یہ آپ کو لگا رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات اللہ سے منوا کے دیں گے۔ کیا وہ اللہ سے لڑیں گے اس بات میں، بحث کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا کسی انسان کو تو وہ کیا لڑ کے اللہ سے دلوا دیں گے آپ کو؟ نہیں، بلکہ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے تو ہم لیں، اللہ نہ دے تو ہم نہ لیں، اللہ دے تو ہم اس میں خوش، اللہ نہ دے تو ہم اس میں خوش، اللہ ہم کو دے کر کوئی چیز چھین لے ہم اس میں خوش، یہ ہماری بات ہونی چاہیے، ہمارا توکل ایسے ہونا چاہیے۔ مومن اگر ہیں آپ، اب اپنا ایمان اگر پکا ہے تو اس بات پر راضی ہو جائیے۔ کیا ایگزامپل تھا ام سلیم کا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے، ان کے شوہر جنگ پر گئے ہوئے تھے، اور جب ان کے شوہر واپس آئے رات کو تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کی موت کی، وفات کی بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، بلکہ کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپٹا کر کونے میں لٹا دیا، اور جب شوہر آئے تو ان کو کھانا دیا، ان کے ساتھ حق زوجیت ادا کی، بیوی کا حق ادا کیا رات میں، اور جب وہ صبح میں جاگے تو ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے اور وہ آپ سے واپس مانگنا چاہ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے تو واپس کرنا چاہیے، جو امانت کسی نے رکھی ہے تو ہمیں تو انہیں واپس دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی تھی جو ہمارا بیٹا وہ ہم سے واپس لے لیا۔ تو دیکھیں کتنا اچھا انداز تھا، کیسی خواتین تھے وہ، کیسے ایمان سے لبریز ان کے دل تھے۔ ہم تو رونے پیٹنے چیخنے چلانے، فون فٹافٹ، ان کو فون کر ان کو فون کر، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، رونا چیخنا، ہم تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کہ کسی خاتون کا اگر معصوم سا بچہ اگر اسے چھن جائے تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے، ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے صبر والی خواتین کیسی تھی ان کی، وہ خواتین کہ جن کے ایسے جذبے تھے، تو ہمارے جذبے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مان لینا، بس اللہ کی ہر بات کو مان لینا، کہ اس میں کیوں کیا، کوئی سوال نہیں پوچھنا، اس میں کیسے کیوں کب، اچھا دیکھوں گی اچھا میں سوچوں گی، نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ بس جیسے ہو ویسے اللہ پر یقین، اعتماد، پورا بھروسہ کہ نہیں یہ چیز اللہ نے کی ہے، اللہ نے اتاری ہے تو بس صحیح ہے، میں اس میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گی۔ اور جو سوال پوچھتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے خود ہی ایمان کمزور ہوتے ہیں، وہ دین سے دور ہوتے ہیں، ان کی لا علمی جہالت جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جاہل لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، یہ ایسے تو بڑا مشکل ہے، آج کے زمانے میں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب پردے کے بارے میں بھی کچھ خواتین جو ماڈرن ہے نا تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتی، نہیں نہیں آج کے زمانے میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان اتنا پردہ کرے، کیسے کام کریں گے، کیسے آج کل تو بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ عورتوں کو جانا پڑ رہا ہے۔ ہاں بہت ساری خواتین پردے میں رہ کر بھی جابس کرتی ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، ٹرینوں میں جاتی ہیں، بسوں میں جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، اور پورے پردے کے ساتھ پورے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، دین کو فالو کرتے ہوئے بھی وہ جابس کرتی ہیں اگر انہیں ضرورت ہے جابس کی۔ اب وہ لوگوں کی بات اور ہے کہ جو صرف انجوائمنٹ کے لیے جابس کرتے ہیں، جو صرف بور ہو رہے ہیں گھر میں اس کے لیے جابس کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں ایک اسٹیٹس بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، ان کی بات اور وہ تو صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ تو ان کا تو رہن سہن، ان کا انجوائمنٹ کا طریقہ ہوگا نا، پھر تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ پردے میں رہے، تو پردے میں رہ کر تو پھر وہ سارا انجوائمنٹ ان کو نہیں ملے گا نا۔ کالج کی پڑھائی لے لیجئے، اسکول کی پڑھائی لے لیجئے، کالج میں عبایا پہن کے جاؤ، نوز پیس لگا کر جاؤ، کلاس میں نوز پیس لگا کر بیٹھو، نہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے، کون اتنی دیر نوز پیس لگا کر بیٹھے گا، یہ سوچتا ہے انسان۔ لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہے، اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کے ساتھ شرعی طریقے سے، ہر چیز شرعی طریقے سے پاسبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے اللہ کے احکامات کو ادا کرتے ہوئے اپنی ہر چیز کو عمل کرے۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا سب سے پہلے جو سیڑھی ہے آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اس کا اجر ہم کو ڈبل ٹبل 700 درجے تک بڑھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں بے حساب اجر دینے والا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی سی نیکی، ایک یہاں پر صرف آپ کا یہاں بیٹھنا ہی آپ کو لیا پتا نہیں کہاں تک کتنے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے گا، کیونکہ آپ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا،
کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اپنی ایمانوں کو، اپنی دلوں کو، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے سب سے پہلے، کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھی ہوں، میرا اور کوئی انٹینشن نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کیا ہے میں اس کو جان لوں، میں اس کو سمجھ لوں، تاکہ حجت کوئی باقی نہ رہے جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں یہ نہ کہوں کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، قرآن میں یہ لکھا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے ہمارے پاس۔ اب ہم اگر ایسے اللہ کے پاس ہم ایسے بات کریں گے تو پھر ہماری تو بیکار ہو جائے گی نا بحث، حجت تو بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ میں نے تو ساری چیزیں تمہارے پاس بھیج دی تھی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے ایمان اللہ پر، پھر فرشتوں پر، پھر کتابوں پر، پھر رسولوں پر۔ فرشتے بھی آئے، رسول بھی آئے، کتابیں بھی آ گئی، سب چیز آ گئی، پھر بھی ہم بلینک ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں نہیں پتا، اچھا یہ حیض کے مسئلے ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یہ وراثت کے مسئلے ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یہ پردے کے احکامات ہمیں نہیں پتا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جب ڈیٹیل تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے ہر چیز کے احکامات ہمیں مل رہے ہیں۔ دیکھیے کہ سورہ بقرہ اب آپ کی آج ختم ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے، اور دیکھیے کہ آپ نے کتنے احکامات پڑھ لیے۔ آپ نے حیض کے پڑھ لیے، حیض و نفاس کے پڑھ لیے، آپ نے پردے کے احکامات پڑھ لیے، آپ نے وراثت کے پڑھ لیے، آپ نے یتیموں کے پڑھ لیے، آپ نے لین دین کے پڑھ لیے، آپ نے امانت کے پڑھ لیے، رہن کے پڑھ لیے، کیا کیا احکامات ہیں اپنے سارے کے سارے آپ نے پڑھ لیے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ جو ہے احکامات سے بھری ہوئی ہے، اور کتنے احکامات ہم سیکھ گئے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، صرف سورہ بقرہ ہم نے پڑھ لی۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، روزوں کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا، وضو کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا، تیمم کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا، نماز کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا، اعتکاف کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا، عمرہ اور حج کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا۔ صرف ایک سورہ پڑھی ہے ابھی آپ نے، دیکھیے کہ کتنی ساری چیزیں آپ کو پتا چل گئی۔ اب جو تو پڑھتے ہی نہیں، جو تو قرآن کھولتے ہی نہیں، یا ابھی پڑھ بھی رہے ہیں تو صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، اور پلے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، تو پھر ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے کیا پڑھا پھر؟ آپ نے اگر ایک رکوع بھی پڑھا ہے تو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سمجھانے کے قابل رہے، ایسے پڑھا کریں اس کو، بھلے اس کے لیے ایک رکوع پڑھنے کے لیے آپ کو 1 مہینہ لگ جائے، نو پرابلم۔ کوئی آپ کو یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک رکوع ایک ہی دن میں پڑھنا ہے یا 5 ہی منٹ میں پڑھنا ہے، بلکہ آپ ایک رکوع کو 1 مہینہ لگا دیجئے، لیکن اس میں اتنے پرفیکٹ ہو جائیے کہ آپ سب کو ایکسپلین کر سکے۔ چھوڑیے باقی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو ایکسپلین کرنے کے قابل رہیے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے قابل رہیے، ایسے پڑھیے اس کو، ایسے کہ سمجھا سکیں آپ کسی کو۔ تو اگر ایسا پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا کتاب پر ایمان ہے۔ پھر یہاں پر دوسرا کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا کیسا ہے کہ ہمیں پتا ہے، ہم جبرائیل علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وحی لے کر آئے، یہ ساری چیزیں تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایسے جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں نا تو یہی سوچتے ہیں، نہیں ہم تو یقین نہیں کرتے اس بات پر، بلکہ ہم تو ہر فرشتوں پر جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے وہ ہم کو پتا ہے، ہم نے اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور میکائیل علیہ السلام، موت کے فرشتے کون سے ہیں، کرامن کاتبین کون سے ہیں، منکر نکیر کون سے ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ان کو، لیکن ہم نے سنا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، احادیث میں سنا ہے، تو ہم ایمان لے کر آ گئے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں نے جب تک دیکھوں گی نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن کتاب کو صرف ہم نے کتاب کو دیکھا ہے، لیکن باقی چیزوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا تو ہم کیسے ایمان لے کر آ جائیں۔ تو ایمان لانا غیب پر ہے، ہمیں پتا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے ایمان لے کر آ گئے۔ سمعنا وطانا ربنا آمنا وصدقنا، اللہ ہم ایمان لائے اور ہم نے سچ کہہ دیا، اس کو ثابت کر دیا ہم نے سچ۔ تو یہاں پر جو چیزیں ہیں تو اس میں رسولوں پر بھی ایمان، سب سے پہلے فرشتوں پر، اور سب سے پہلی سیڑھی کیا تھی؟ اللہ پر۔ پھر دوسری سیڑھی کیا ہے؟ فرشتوں پر۔ ہمیں پتا ہے فرشتوں کے کیا کیا کام ہیں، کوئی بارش برسانے والے فرشتے ہیں، کوئی ہمارے کرامن کاتبین کے بارے میں ہم نے کیا سنا تھا کہ وہ ان کی ڈیوٹیاں فجر اور عصر میں چینج ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے سارے جو نیکی کے کام ہیں، ہمارے جو اعمال نامہ ہے وہ اوپر لے کر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کو مانتے ہیں نا؟
تو یہی ایمان کے جز ہے۔ اور دوسرے کیا کہ وہ پھر کیسے فرشتے، فرشتوں کی کیا کیا کام ہے، یہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، ہم سے سوال پوچھیں گے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ اس پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کا تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، تو فرشتوں پر کہاں ایمان ہوگا؟ تو آخرت پر بھی ایمان لانا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا، ہمیں پتا ہے کہ یہ بات فرشتوں کے بارے میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا قرآن میں۔ ہم نے بہت جگہ، جب آپ نے دور قرآن میں شارٹ تفسیر میں آپ نے سنا، تو فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ فرشتوں کے کیا کیا کام ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اب ہم فرشتوں پر ایمان لا رہے ہیں تو فرشتے ہم پر بھی ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے نا مغفرت کی۔ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مومن بندے کو تو بخش دے، اور ان کے اہل و عیال کو بھی، ان کی بیوی اور ان کے شوہر کو بھی، اور ان کے بچوں کو بھی، اور ان کے ماں باپ کو بھی۔ کتنی پیاری دعائیں فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کیوں کریں گے وہ فرشتے؟ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے ان پر، ہم کہیں گے نہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے، کوئی فرشتہ آتا ہے ہم تو نہیں مانتے کہ کرامن کاتبین ہے، کوئی ہمارے اعمال لکھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ایمان سے خارج، پھر ہمارا ایمان تو پکا نہیں ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ چاہے اللہ پر ایمان ہو، چاہے فرشتوں پر ایمان ہو، چاہے کتابوں پر ہو، چاہے رسولوں پر ہو، چاہے آخرت پر ہو، چاہے تقدیر پر ہو، ایک بھی چیز پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ ایک دیوار اگر آپ نے توڑ دی گھر کی، تو گھر تو گر جائے گا پھر۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر دوسرا کیا ہے، دوسری سیڑھی کون سی ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ پھر تیسری سیڑھی کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں۔ پھر قرآن پر ایمان لانا کیسا ہے؟ کیسے ایمان لاتے ہیں ہم قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی، بہت سارے آپ کے اندر چینجز ہو گئے۔ کیا وجہ سے ہوئے؟ آپ کے اندر ایمان کا جذبہ بڑھ گیا، آپ کا ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ آپ خود آبزرو کر رہے ہیں نا کہ صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے ابھی دیکھیں کہ کچھ بہنوں کی تو ہمارے سورہ مائدہ چل رہی ہے، لیکن آپ لوگ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان کی تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے۔ 3 پارے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں ان کے، لیکن ایمان ان کا بدل گیا، ان کے ایمان کے لیول بدل گئے، اعلیٰ ہو گئے نا ان کے، آپ لوگوں کے ایمان کے لیول۔ آپ خود آبزرو کریں کہ آپ کی نمازوں میں فرق آ گیا، آپ کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع آ گیا، آپ کی اللہ سے محبت بڑھ گئی۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی؟ قرآن پر عمل کرنے سے، کتابوں پر عمل کرنے سے۔ اب کتابوں میں تو ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں تو قرآن ہے صرف، ہم تو اس بات پر صرف ایمان لاتے ہیں کہ توراۃ، زبور، انجیل بھی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو پڑھا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن اس قرآن میں جتنا بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس میں بھی توحید ہے، اس میں بھی یہی سکھایا گیا، تو ہم صرف اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانا کیسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ نہیں اب یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کتاب میں تو، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ہم کیسے کریں اس کو؟ نہیں، بلکہ ہم کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، آسان کر دی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، اور ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دی۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان الفاظوں میں نازل کیا، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ دیکھتے ہیں نا ہم کتنے ایگزامپلز سورہ بقرہ میں، کتنے پیارے پیارے ایگزامپلز، بارش کی ایگزامپل، چکنی مٹی کی ایگزامپل، پتھر کی ایگزامپل، دلوں کے الگ الگ 3 قسم کے دلوں کے ایگزامپلز ہم نے پڑھے، کیسے سخت دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، پتھروں کی طرح سخت دل ہوتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ کیا کیا ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے ایگزامپلز بتائے، اور ایگزامپلز بتا بتا کے اللہ تعالیٰ اپنی بات ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سوچے تو صحیح، کھولے تو صحیح قرآن، ہم کھولتے کہاں ہیں؟ ہم نے تو اس کو، کئی گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن جب کسی کی موت پہ کھلتا ہے، موتا ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، تو پھر قرآن خوانی ہوتی ہے، نیا گھر بنتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی سے پہلے آج کل نیا ٹرینڈ نکلا ہے، شادی سے پہلے قرآن خوانی ہو رہی ہے، شادی کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ تو کسی کا گھر ہے، کسی کی گاڑی ہے، وہ ٹائم پر وہ بھی قرآن خوانی کیسے؟ لوگ آؤ اور پڑھو اور چلے جاؤ۔ ہم اکیلے کیسے پڑھیں گے قرآن؟ بچوں کو بلایا جا رہا ہے، مسجد کے بچوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلا دیا جا رہا ہے، ان سے قرآن پڑھوا لیا جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہو گیا، یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو پڑھنا کیسے ہے قرآن کا؟ حق تلاوتی ہم نے پڑھا پیچھے کہ کیا ہے حق تلاوتی، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، غور و فکر کریں، تدبر کریں، ایک ایک آیت کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرے،
تب ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. ساری زندگی لگ جائے گی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکیں گے. کیا سمجھتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا, ہم نے تو 10 قرآن ختم کر لیے, اس رمضان میں تو میں نے 5 قرآن ختم کر لیے, 3 قرآن ختم کر لیے. بہت پراؤڈ کرتے ہیں ہم اپنے آپ پر. جو بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں نے تو اب کے رمضان میں 5 قرآن ختم کیے. آپ ان سے پوچھئے کہ 5 آیات سمجھانے کی قابل ہے آپ؟ اگر نہیں ہے تو کیسے پڑھا آپ نے, کیا پڑھا آپ نے اس میں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو سمجھائیں, لوگوں کو سمجھانے والے بنے, ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کے اندر ہدایت بانٹنے والے بنے. دوسروں کو چھوڑ دیجیے, ضروری نہیں کہ ہم ہر گلی ہر بڑے بڑے درس ہم لیتے بیٹھیں اور ہم کلاس کھولے جب تک ہم اس کو سمجھانے نہیں بیٹھے. سب سے پہلے اپنے گھروں سے شروع کیجیے, اپنے بچوں سے شروع کیجیے, اپنے شوہر اپنے بہن بھائیوں سے شروع کیجیے کہ ہم ان کو سمجھانے والے بنے. تو یہ کیسی ہے کہ اس طریقے کی کتاب ہمارے لیے سارے چیزیں آسان کرتی ہے. کتنی چیزیں ہمارے آسان ہو گئی نا. ہم نے چھوٹی چھوٹی ایک ایک چیز پڑھی, وہ اس کے بعد قولوا للہ حسنا, ہم نے ایک بات پڑھی, کتنے ہمارے چینج ہو گئے کردار. کئی بہنوں کے ہمارے کردار چینج ہو گئے. ایک الفاظ قولوا للہ حسنا, اللہ کے لیے اچھی بات کرو, کہ اچھی بات کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم سکھایا. تو ایک چھوٹی سی بات لوگوں نے دیکھی کہ اس کو کیسے اس پر عمل کیا. جن کو پڑھنا نہیں آتا, جن کو قرآن نہیں سمجھتا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے سارے رشتے سے اس کی وجہ سے ہم نے ٹھیک کر لیے. جا کر ہم نے خود معافیا مانگ لی, خود اپنے رشتے صحیح کر لیے. کیسے ہوا یہ سب؟ قرآن کے ساتھ, قرآن کو سمجھنے کے بعد ہوا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں نہ آئے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک فرینچ کی بک دے دو اور اس کو رومن انگلش میں لکھا ہوا دے دو, آپ بولیں گے کہ ہاں میں نے تو فرینچ کی ایک کتاب پڑھ لی, لیکن آپ کو کیا سمجھ آیا فرینچ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بہت ساری بہنیں اس کو رومن انگلش میں پڑھنا چاہتی ہیں, تو جو صحیح نہیں ہے. رومن انگلش میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے پروناؤنسیشن چینج ہو جاتے. تو پہلے تو اس کو ہم عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں, چاہے جو بھی ایج میں آپ ہوں. آپ یہ شرمانے کی ضرورت نہیں کہ اب میں اس ایج میں کیسے پڑھوں, اب میں 50s میں کیسے سیکھوں. آپ کے بچوں سے سیکھیں, آپ کے پوتا پاتی سے سیکھیں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنے میں. اس کو ایٹ لیسٹ ہماری آنکھیں تو کھل گئی, 60 میں آنکھ کھلی, 70 میں آنکھ کھلی. اگر ہم کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے تو میں کس سے سیکھوں؟ بچوں سے بھی سیکھ لوں, بچوں کے بچوں سے سیکھ لوں, کوئی شرم کی بات نہیں. اب ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھول دی, ہمیں عقل والا بنا دیا. عقل تو تھی, ہم استعمال نہیں کر رہے تھے, کہیں کونے میں رکھ چھوڑا تھا ہم نے اس کو. تو اب ہمیں عقل آئی ہے, کہ سمجھ آئی ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے, قرآن کو کیسے سمجھنا ہے. اس بات کو ہم اب سمجھنے لگے ہیں, تو ہم کو کیسے پڑھنا ہے, اس کو سمجھ کے, تدبر کر کے, غور و فکر. میں آپ کو جو سوالات دیتی ہوں وہ اس لیے کہ آپ کے مائنڈ کے جو پردے ہیں وہ اٹھے, کھلے آپ کے دروازے, دل کے دروازے آپ کے کھلے, تاکہ آپ سوچیں اس بات میں کہ کیا کیا ایگزامپلس. میں اکثر آپ لوگوں کو ایگزامپلس لانے کے لیے کہتی ہوں. ایگزامپلس لانے کے لیے کیا ہوتا ہے, ہمارا دماغ, دل, سب کا سب کام پر لگ جاتا ہے, پھر قرآن کے لیے کام پر لگ جاتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا, کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, کیا کیا اس میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. ڈھونڈنے میں ہی ہماری غور و فکر ہو جاتی ہے اور تدبر ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غور و فکر اور تدبر کرنے لگے ہیں قرآن میں. تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم سمجھ لو کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن کو ترتیل سے, خوبصورت آواز میں, آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں, تہجد میں ہیں, جیسے ہی آپ کو آتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کی آواز پیاری ہو, ضروری نہیں کہ آپ کی ہر ایک کی آواز خوبصورت ہو تو ہی وہ قرآن کو اچھے سے پڑھے, ترتیل سے پڑھے یا قرات سے پڑھے, بلکہ ہم جیسے بھی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکیلے میں پڑھے, تہجد میں پڑھے, اچھی پیاری سی آواز بنا کر. جیسے کہ لوگ اکثر گانے گاتے ہیں, چلتے پھرتے گانے گاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھی آواز والے گائک کلاکار ہیں. تو یہ سوچیں کہ میں قرآن کو کیسے پڑھ سکتی ہوں. اب اگر آپ کو سب کے سامنے پڑھنے میں شرمندگی ہو رہی ہے, اکیلے میں پڑھیں, زور سے پڑھنے کی کوشش کریں, تھوڑا سا زور سے. کہ تہجد میں بیٹھے ہیں آپ یا نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ, تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے, بڑی پیاری آواز بنا کر, تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سنیں اور اللہ خوش ہوں ہم سے. اور فرشتے بھی ہمارے لکھتے ہیں, فرشتے جمع ہوتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا زور سے, تو فرشتے ہمارے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. امیجن کریں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور میرے آس پاس سارے فرشتے جمع ہیں اور آپ کے اوپر نور انڈیل رہے ہیں, آپ کے نام لکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے نام لے کر جا رہے ہیں, آسمانوں پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی نا. کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے, کتنے لکی ہیں وہ لوگ کہ جو یہاں بیٹھے.
اور کتنے انلکی ہیں وہ جو اپنے ٹائم موویز میں اور پارکس میں اور سیریلز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، اور آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آپ تو چنندہ بندے ہیں کہ یہ چیزیں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا یہاں پر۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنی اہم باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیا دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اچھا میں جمعہ کو پڑھ لوں گی، اچھا میں فرائیڈیز میں ایک بار پڑھ لوں گی، اچھا میں 8-10 دن ہو گئے میں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، اچھا میں کل پڑھ لوں گی، اچھا میں پرسوں پڑھ لوں گی۔ لیکن دیکھیے کہ جو لوگ کلاسوں سے جڑے ہوتے ہیں روز قرآن کھلتا ہے، روز کیا 10 دن میں سے 10-5 بار قرآن کھلتا ہے ان کا، کبھی لکھ رہے ہیں، کبھی نوٹس بنا رہے ہیں، کبھی یاد کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہے انٹرسٹڈ چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بزی کر دیا، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ خود دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، اپنے نوٹس کی کاپی دیکھیے کبھی کھول کے، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے پیارے نوٹس بنائے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے پیارے پیارے نوٹس ہماری بہنیں بھیج رہی ہیں۔ آج تو ایک بچی نے اتنے پیارے نوٹس بھیجے ہیں کہ دل خوش ہو گیا، کیلیگرافی سے لکھا ہوا اتنا پیارا ورک تھا وہ بچی کا، عائشہ نام تھا جس کا میں نے پوسٹ کیا، آپ ضرور دیکھیں گروپ میں، اتنا پیارا اس نے لکھا ہے کہ واقعی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کتاب پر ایمان لانا کیسا ہے کہ ہر چیز جو ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آج ہم نے سیکھ لی کل تک ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ 5 سال لگ جائیں۔ اب ضروری نہیں کہ آج ہم نے سنا ہے کل تک ہم پورے پرفیکٹ ہو جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ آہستہ 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 آرام آرام سے ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے اندر شامل ہوتی جائیں گی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اوپن کر دی ہے، قرآن کی ہر چیز ہمارے لیے اوپن ہے۔ آپ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا قضا روزے رکھنا تھا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا قضا روزے بھی رکھنا ہے، ہمیں بتا دیا گیا۔ پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی بھی کر دی ہمارے لیے کہ اب تم قضا روزے بھی کمپلیٹ کر لو، آرام سے سال بھر میں کمپلیٹ کر لو۔ اب کوئی سال بھر میں بھی نہ کرے، کوئی ساری زندگی بھی نہ کرے تو پھر وہ اللہ کے پاس کیا حجت کرے گا؟ یہ ساری چیز تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی قرآن میں، ہر چیز، حیض و نفاس کے مسئلے، میاں بیوی کے تعلقات کے، نہانے کے، غسل کے، ہر چیز کے بارے میں ہم کو آ گیا نا، ہم کو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کلاس نہیں بھی لیتے ہیں، اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کو ڈیپ میننگ سے جا کر پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا 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 اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہم نے پڑھا تھا، ہر چیز میں ہدایت، صرف جنت کی طرف جانے میں نہیں بلکہ زندگی جینے میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جہاں زندگی کیسے جینا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں، کہ کیسے ماں باپ کے ساتھ کیا حقوق ہیں، بچوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ہر چیز ہمیں اس میں پتہ چل رہی ہے۔ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہمیں یہ نہیں پتہ چلا، اچھا ہمیں وہ نہیں پتہ چلا، یہ کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتہ چلا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ کتاب کا علم انسان کو آرام سے ہر چیز بتا دیتا کہ انسان بس سمجھے تو صحیح، ٹائم تو نکالے تھوڑا۔ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بزی کیا ہوا ہے، ہماری پڑھائیاں، ہماری جابز، ہمارے گھر کے کام، ہم نے اپنے آپ کو صرف اسی میں الجھا کے رکھ دیا، کلاس کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بار قرآن کی کلاس میں آنے کے بعد دوسری بار کوئی نہ آئے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کو مزہ تو لگ جاتا ہے نا، کوئی ایک مٹھائی آپ نے ایک بار کھائی بہت پسند آئی، اب یہ تو پاسبل نہیں کہ اگلی بار آپ وہ مٹھائی کبھی نہ کھائیں، آپ تو ڈھونڈ کے جائیں گے کہ بھئی فلاں مٹھائی کہاں ملتی ہے، وہ میں نے وہاں کھائی تھی، آپ ان سے ایڈریس پوچھیں گے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جائیں گے، وہ والی مٹھائی لے کر آئیں گے اور اس کو بار بار کھائیں گے۔ تو قرآن بھی بالکل ویسے ہی ہے، ایک بار آپ نے چکھ لیا، آپ کو مزہ لگ گیا، آپ بار بار کھانا پسند کریں، آپ بار بار پڑھنا پسند کریں گے، آپ اس کو انجوائے کر کے پڑھنا پسند کریں گے۔ آپ کو ایسے نہیں کہ ہاں مجھے بہت تھکان ہو رہی ہے، اب میں نے 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے ایک رکوع پڑھا، اس کو سمجھا، اس کی تفسیر پڑھی، آپ کے دلوں میں خوشبو اس کی خوشبو اتر گئی، اس کی مٹھاس اتر گئی، آپ اس کو خوش ہو گئے پڑھ کے، آپ کے دل کے دروازے کھل گئے، آپ کے اوپر جو گند جمی ہوئی تھی دلوں پر وہ ساری کی ساری کھل گئی۔ یہ ہوتا ہے پڑھنا۔ پڑھنا یہ نہیں ہوتا کہ ناظرہ پڑھ لیا، ایک پارہ تو میں 20 منٹ میں پڑھتی ہوں، ایک پارہ تو میں 15 منٹ میں پڑھتی ہوں، سپیڈ تو میری اتنی ہے کہ دیکھیے کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں تو 15 منٹ میں 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کی کوئی وہ بات یہ نہیں ہے کہ کتنے منٹ میں آپ نے پڑھا، بات یہ ہے کہ آپ نے کتنا سمجھا،
ایک آیت پڑھی، ایک رکوع پڑھا، اس کے بعد آپ نے کیا سمجھا، کتنا سمجھ آیا آپ کو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر کتاب کا علم مل جانا کسی کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، انعام یافتہ ہیں وہ لوگ جو قرآن کی کلاسوں میں بیٹھے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کو لکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ کتنی خوش قسمت ہیں آپ سب، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں آپ سب کا نام آسمانوں پر لیا جا رہا ہے۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے نا یہ سن کر کہ ہم ہیں وہ لوگ؟ جی ہاں، آپ سب ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ آپ یہاں بیٹھنا آپ کا صرف، کوئی محنت نہیں کر رہے آپ، کوئی آپ کو دھوپ میں نہیں کھڑے رہنا ہے، کوئی آپ کو پیدل چل کے نہیں جانا ہے، کوئی پہاڑوں پر نہیں چڑھنا ہے، کوئی جنگلوں میں نہیں جانا ہے، کوئی 40 دن کے چلے نہیں کاٹنا ہے آپ کو، صرف تھوڑی دیر اپنی نکال کر قرآن کی کلاس میں بیٹھنا۔ یہ دیکھیے قرآن کے کلاس میں بیٹھنے سے آپ کے شوق کتنے بڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو لکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، کتنے شوق آپ کے بڑھ گئے کہ پہلے تو ہمارے اندر یہ شوق نہیں تھے۔ کہاں تھے ہمارے شوق یہ سب؟ ہم تو اس کو پڑھ لینا ہی کافی سمجھتے تھے، 8 دن میں پڑھ لیا، 4 دن میں پڑھ لیا، اسی کو ہم بہت بڑی بات سمجھتے تھے۔ تو لیکن اب دیکھیے کہ قرآن کو ہم کیسے پڑھنے لگے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا، آپ کو چن کے یہاں پر بٹھا دیا، آپ کو آج کے دل کے دروازے کھول دیے، آپ کے دماغ کے دروازے کھول دیے، آپ سمجھنے لگے ہیں، آپ سمجھانے لگے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہے وہ بہنیں جو سمجھانے بھی لگی ہیں، ماشاءاللہ ایکسپلین کرنے لگی ہیں، اتنا پیارا ایکسپلین کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں آتا اتنا اچھا ایکسپلین کرنا جتنے اچھے میرے اسٹوڈنٹس ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے گفٹ ہے، گفٹ آف گاڈ ہے یہ کہ آپ قرآن کو سمجھ کے سمجھا سکتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں عمل بھی نہیں کرتے۔ آپ کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے بنایا، بتایا، آپ نے پڑھا بھی، آپ نے سمجھ میں بھی آیا آپ نے عمل بھی شروع کر دیا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو قرآن کا علم عطا کرتا ہے، اس کو ایسی محفلوں میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ آپ یہی ٹائم آپ 1 گھنٹہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک سیریل لگا دے، کوئی ایک مووی لگا دے، آپ کا 1 گھنٹہ یوں ختم ہو جائے گا۔ آپ کچن میں صفائی کرنے چلے جائیں، آپ کا 1 گھنٹہ یوں ختم ہو جائے گا، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ 1 گھنٹہ ختم ہوا ہے۔ آپ کی گھر کی صفائی آپ نے شروع کر دی۔ یہ کام تو ہوتے ہی رہیں گے، ختم تھوڑی ہوں گے یہ کام ہماری زندگیوں سے۔ بلکہ اس کا ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں، بلکہ دیکھیے کہ ہر لمحہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، کیسے ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے ہم کہاں تھے، 1 گھنٹہ اب ہمارا 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم 1 گھنٹہ اور ہم اپنی موت کے قریب ہو گئے۔ ہر وقت یہ سوچا کرے 1 دن اور گزر گیا، میں 1 دن اور اللہ کے قریب ہو گئی اور اپنی موت کے قریب ہو گئی، اور مجھے کیا کرنا ہے، جلدی جلدی ختم کروں میں اپنے کام، تاکہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کیا جواب دینا پڑے گا مجھے، ہر چیز سکھا دیا نا قرآن نے، ہمیں بتا دیا نا زندگی جینے کا راستہ، ہر چیز کی ہدایت مل گئی نا ہمیں اس سے۔ ابھی تو ہم صرف سورہ بقرہ پر پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم قرآن ہماری انشاءاللہ العظیم باذن اللہ تعالی ہم جب قرآن ختم کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ پرفیکٹ ہو جائیں گے، ہدایت کے ہر راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، ہر چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوگی کہ کیسے اس کو گزارنا ہے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے، کیسے اس کو سمجھانا ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو سمجھانے کے قابل بنے، بچوں کو قاریوں کے حوالے نہ کریں۔ قاری تو صرف اپنا کام کریں گے، وہ تو پروفیشنل ہے نا، انہیں تو بس قرآن ختم کروانا ہے آپ کے بچوں کا، پیسے لینا ہے اور چلے جانا ہے انہوں نے۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتنا قرآن پہنچایا، کتنا سمجھایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم سمجھائیں گے نا اپنے بچوں کو، قاری تھوڑی سمجھائیں گے۔ آپ نے کوئی مولانا لگا دیا، وہ کتنا سمجھائیں گے، وہ یہ ساری چیزیں ڈیپ میننگ تھوڑی اتنا سمجھائیں گے، وہ تو اپنا ناظرہ پڑھائیں گے اور چلتے بنیں گے۔ تو یہ تو ماؤں کا کام ہے، باپ سے بھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، ان کو کام روزی روزگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے باہر بھیجا ہے، وہ دن بھر کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میاں بیوی کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہم ہی دیکھیں کہ بچوں کو، ماں ہی دیکھیں کتنے کرے، گھر کے بھی کام کرے، بچوں کو بھی دیکھیں، آپ پڑھائیں، آپ نہیں پڑھاتے، آپ نہیں کرتے۔ یہ بحثوں میں نہ پڑیں، بلکہ کتاب کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ ایک ہی تو کتاب ہے ہماری، ایک کورس بک تو ہے ہماری۔ ہر سال جیسے کہ ہم اسکول میں ہوتے ہیں، ہر سال ہم 5 6 کتابیں پڑھتے ہیں، ہسٹری بھی پڑھتے ہیں، سیوکس بھی پڑھتے ہیں، جغرافی بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہیں، ہر سال نیا کورس ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو پوری زندگی میں ایک ہی کتاب پڑھنی ہے ہم کو، اس میں کیا مشکل کی بات ہے کہ پوری زندگی بھی ہم ایک کتاب کو نہیں سمجھ پائیں گے؟ اگر ہم آج 50 کے ہیں، 40 کے ہیں، 50 کے ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کریں اتنے سال میں نے ایک کتاب پڑھا،
اور پھر بھی نہیں سمجھ پائی میں، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ شرمندگی تو کیجئے دل میں کم سے کم، یہ تو سوچئے کہ میں نے اتنے سال قرآن پڑھ کے کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی احکامات نہیں سمجھے۔ کیا میں نے پڑھا اور کیا میں پڑھانے کے قابل ہوئی، کیا میں سمجھانے کے قابل ہوئی؟ اور اگر نہیں تو آج ہی کمر کس لیجئے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، صحت مند تندرستی ہے، ایمان کی حالت ہے ہمارے ایمان ابھی رواں دواں ہے۔ یہ کوشش کیجئے کہ ہم کیسے اس کو پڑھیں، کیسے اس کو سمجھیں۔ پھر اگلا اسٹیپ ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ کون کون سے رسول ہے؟ اولو الانبیاء، اولو العزم جو پیغمبر ہے ان کا جو ذکر آیا ہے، جو کون کون سے انبیاء ہے جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کس کا ذکر پڑھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان نبی ہے، ان کی بار بار ہم تعریف پڑھتے ہیں، پھر ان کا ذکر ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرے کون؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا، بار بار ان کو آزمایا گیا، بار بار ان کے اوپر آزمائشیں آئی۔ دیکھیے کہ ہمارے اوپر تو ایسی آزمائشیں نہیں آئی جیسی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، کہ اللہ کے پیارے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیسے کیسے لوگوں نے تکلیفیں دی، کیسی کیسی پریشانیاں آئی۔ جب سٹارٹنگ میں جب ایمان پھیل رہا تھا، تو کیسے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، کیسے تکلیفیں آئیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو ہم کو بتانا چاہیے کہ کیسے نبیوں پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب میں آتا ہے۔ پھر کون کون سے انبیاء کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں؟ اولو العزم انبیاء کون کون سے ہیں؟ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام۔ تو یہ سارے انبیاء کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، اور دیکھتے ہیں آپ قرآن میں بار بار ان کا ذکر آ رہا ہے، تو ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اللہ نے لکھ دیا اس میں کہ یہ پیغمبر ہے، یہ اولو العزم ہے، ان کے بارے میں یہ اور یہ باتیں ہیں، تو ہم ایمان لے کر آگے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم تو صرف عیسیٰ کو مانیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کیا کہا کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم ساروں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے قرآن میں سارے انبیاء کے رسولوں کے نام ہم نے پڑھے، تو سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ رسولوں کو ماننا بھی ایمان بالغیب میں آ جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ رسولوں کا انکار نہیں کرتے، ہم رسولوں کو ہم مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی قوم کو ڈرایا، خوشخبریاں سنائی، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف انہوں نے بلایا۔ سب پیغمبروں کا کیا کام تھا، کیا تعلیم تھی؟ سب کی تعلیم ایک تھی، اللہ وحدہ لا شریک لا اشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہر ایک رسول کا ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی تعلیم تھی۔ تو جو ہم مانتے ہیں، جو ہم نے قرآن میں پڑھا، اور ہر چیز جو ہے ہم نے قرآن میں ہی پڑھی۔ ہمیں کیا پتا، ہم کو کیسے پتا چلتا اگر ہم قرآن میں نہیں پڑھتے؟ ہمیں کیا پتا کون سے اولو العزم پیغمبر ہے؟ ہمیں کیا پتا ابراہیم علیہ السلام کی کیا سٹوریز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوریز ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ کیسے ہم نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی طرف سے، پھر ان کے زندگیوں میں کیا کیا پریشانیاں آئی، کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا، کیسے ان کے چھوٹے سے بچے کو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو ہم کیسے ایمان نہیں لائیں گے ان پر؟ ہم نے اگر قرآن پڑھ لیا، ہم نے اللہ کی طرف آ گئے ہم، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر جیسے ہم ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر جیسے ایمان لاتے ہیں، ویسے ہم رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی رسولوں میں سے کسی میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں بولتے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کم ہم سمجھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ان کو کم سمجھتے ہیں، بلکہ ہر ایک برابر ہے، رسول ہر ایک برابر ہے۔ تو ان کے بارے میں انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت یعنی کہ انسان یہ نہیں سوچے کہ کوئی ایسے تھے، اچھا یہ تو ایسے تھے تو ان کو ہم نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ان کی فضیلت ہے وہ خود بھی بتا دی کہ تلک الرسل فضلنا علی بعض۔ ہم نے تیسرے پارہ شروع ہوتے ہی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے فضیلت بیان کر دی، کون سے نبی کی کیا فضیلت ہے، ہر ایک کی ایک الگ الگ فضیلت ہے، لیکن ہم تفریق نہیں کریں گے کہ نہیں یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ان کو ہم مانیں گے، ان کو ہم نہیں مانیں گے، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے اس میں کہ ہر ایک نبی کی ایک بات ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بات کی، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ بنایا،
جیسے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، ان سے بات کی. پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست. کیوں اللہ کے دوست ہو گئے وہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کئی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے. تو سب سے پہلا جو ہم نے تیسرا پارہ جب شروع کیا تھا تو جب ہی ہم نے یہ پڑھا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، جس میں سے کچھ ایسے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور جن کو درجات میں بلند کیا گیا. عیسیٰ ابن مریم دیکھیے کہ ان کی کیا اہمیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. روح القدس، ان کو جبرائیل علیہ السلام نے روح ان کے اندر پھینکی تھی، ڈالی تھی. تو یہ کیسے ہر نبی کا ایک اپنا اپنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا ایک اپنا درجہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضیلت بھی بتا دی اور ان کے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے درجات کیا ہیں. اب ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم ان کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ان کو ہم برا سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون سے رسول کیسے ہیں، بلکہ ہم کو جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا ہم کو صرف اتنا ہی ماننا ہے، اس سے زیادہ نہیں. بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہود اور نصارہ نے اتنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا اپنے نبیوں کو کہ پھر دوسرے نبیوں کو انہوں نے مانا ہی نہیں. پھر اس میں اسی وجہ سے پھر وہ گناہ میں پڑ گئے، گناہ میں شامل ہو گئے وہ. تو یہاں پر رسولوں میں تفریق سے مراد کیا ہے؟ رسولوں میں فرق کرنے کی دو صورتیں. ایک یہ تو کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے. اب جیسے یہود نہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسائی محمد کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ نبوت، سب انبیاء کا درجہ برابر اور وہ سب ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں، باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں. ایسی ہی صورت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. کوئی نبی یہ کہے کہ کوئی ان سے بہتر ہے، بلکہ کوئی کسی کے بارے میں یہ بھی نہ کہے کہ یہ نبی ان سے بہتر ہے، یہ نبی ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے. اب یہ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ نے کیا کیا، کبھی انہوں نے اللہ کا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنا دی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کیا، غلو کر دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے، ہم مومن بندے، اسلام لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے، لا نفرق بین احد من رسول، تو ہم کیا کرتے ہیں کسی رسول میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، نہیں انہوں نے اتنا کیا تھا انہوں نے تو اتنا نہیں کیا تھا. ہم یہ بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے. ہم انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.